السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہمارا 4th ایئر کا لیکچر نمبر 4 ہے اور آج کا جو لیکچر ہے ہسٹری کا وہ پروڈا کے بارے میں ہے۔ پروڈا کا نام آپ لوگوں نے اس سے پہلے سنا ہوگا جب ہم لوگ لیاقت علی خان کے دور میں جو صوبوں تھے ان کے حالات کا جائزہ لے رہے تھے، تو اس میں پروڈا کا نام بہرحال آیا ہے۔ لیکن پروڈا ہے کیا؟ یہ شارٹ کویسچنز میں آ جاتا ہے، اس لیے اس کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا۔ جو صوبائی حالات تھے وہ تو میں نے جسٹ آپ لوگوں کو ایک ریویو سا دینا تھا، کیونکہ صوبائی حالات کے بارے میں ریویو بہرحال اگر آپ سے مانگا جائے تو وہ آپ دے سکیں، لیکن پروڈا جو ہے یہ بیسیکلی شارٹ کویسچنز میں آ جاتا ہے، اس لیے اس کو آپ نے اس کا یاد رکھنا ہے کہ پروڈا کا مطلب کیا ہے۔ یہ نوابزادہ لیاقت علی خان نے صوبوں میں جو پیدا ہونے والے جو اختلافات تھے اور جو مسئلے مسائل تھے ان کو ختم کرنے کے لیے کوشش کی تھی، اور انہوں نے کیا کیا تھا کہ جنوری 1949 کو انہوں نے ایک قانون نافذ کرایا تھا جس کو پروڈا کا کہا جاتا ہے۔ پروڈا کا مطلب کیا ہے؟ پبلک اینڈ ریپریزنٹیٹیو آفیسز ڈسکوالیفیکیشن ایکٹ، یعنی کہ اس کے مطابق حکومت جو ہے ان کو خصوصی اختیارات حاصل ہو گئے تھے، اور اس کا مقصد کیا تھا کہ وزیر وزراء، جس میں وزیر اعظم بھی شامل ہیں، نائب وزراء، مرکزی یا صوبائی جو بھی ہیں، سیکٹری ہیں، اور ارکان دستوریہ کے ارکان یعنی کہ صوبائی اور مرکزی حکومتی ارکان ہیں یا حکومت کے علاوہ ہیں، لیکن جو بھی سیاسی اراکین ہیں ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے اگر وہ جو ہے ان کی بدعنوانیوں کو اگر گرفت میں لایا جائے۔ اگر اس کے علاوہ اگر جو ہے گورنر جنرل کو بھی یہ اختیار دیا گیا کہ اگر ان میں سے کسی بھی شخص کے بارے میں وہ یہ محسوس کرے کہ وہ اپنے اختیارات سے ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے تو بھی وہ ان کے خلاف خصوصی مقدمہ چلا سکتا ہے۔ 1950 میں اس میں ترمیم کی گئی، یعنی کہ اس میں تھوڑی سی چینجز ہوئی، امینڈمنٹس، اور صوبائی گورنروں کو بھی یہ حق حاصل ہو گیا کہ صوبائی گورنرز بھی اگر محسوس کرے کہ ان کے صوبے میں موجود جو اراکین ہیں ان میں سے کوئی بھی اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کر رہا ہے یا کوئی اور مسئلے مسائل پیدا کر رہا ہے تو ان کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے، اور اسے زیادہ سے زیادہ 10 سالوں تک کے لیے تمام جو پبلک عہدے ہیں ان کے لیے نااہل قرار دیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، پروڈا کا مقصد اصل میں یہ تھا کہ جو باغی اراکین ہیں اراکین ان کو راہ راست پر لے کر آئیں۔ لیاقت علی خان کے دور میں صرف ایوب کھوڑوں کے خلاف اس کے جو ہے اس پروڈا ایکٹ کے تحت مقدمہ چلا اور اس کو ڈسکوالیفائی بھی قرار دیا گیا۔ آپ لوگوں کو یاد ہے ایوب کھوڑوں کے بارے میں نے آپ کو سندھ کے جو جس وقت سندھ کا جو صوبائی لیکچر تھا اس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایوب کھوڑوں نے وہاں پر جو سندھ کی حکومت تھی اس میں اپنی مرضی کے لوگوں کو مختلف عہدے دیے ہوئے تھے، اور جو ان کی مرضی کے نہیں ہوتے تھے ان کو وہ مختلف لوگوں کے ساتھ ملا کر اس کو ختم کر دیتے تھے، اور ان کو اس وقت اختیارات زیادہ اس لیے حاصل تھے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ وہ مسلم لیگ کے صوبائی صدر تھے، سندھ کے مسلم لیگ کے صوبائی صدر تھے، اور مسلم لیگ کے صوبائی صدر ہونے کی وجہ سے تمام جو عہدیداران تھے ان کو ان کی بات ماننا پڑتی تھی، ورنہ ان کی صوبہ جو اسمبلی پارٹی رکنیت تھی وہ ختم ہو جانی تھی، اور پارٹی رکنیت کے ختم ہونے کا مطلب تھا کہ ان کو جو سرکاری عہدہ ملا تھا وہ بھی آٹومیٹیکلی ختم ہو جاتا۔ اس وجہ سے جو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے بہرحال اپنی طرف سے ایوب کھوڑوں کے خلاف کارروائی کی کوشش کی، جس کی وجہ سے کچھ عرصے تک کے لیے بہرحال یہ جو مسئلے مسائل تھے وہ دب گئے تھے۔ اس کے علاوہ اس قانون کا یہ بھی فائدہ ہوا کہ اس سے جو باقی باغی اراکین تھے وہ بھی سہم گئے، اور انہوں نے بھی دوبارہ جو ہے وہ اس طرح کی جو مسئلے مسائل تھے ان کو پیدا کرنا انہوں نے بند کر دیا تھا۔ اچھا، آج دوسرا جو ہمارا ٹاپک بنے گا وہ ہے راولپنڈی سازش کیس۔ راولپنڈی سازش کیس بھی لیاقت علی خان کے دور کا ایک بہت اہم واقعہ ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ بھی شارٹ کویسچنز یا نوٹس میں آ جاتا ہے، یعنی کہ پروڈا بھی نوٹس میں آتا ہے اور راولپنڈی سازش کیس بھی نوٹس میں یا شارٹ کویسچنز میں آ جاتا ہے، اس لیے اس دونوں کو ٹاپکس کو سکپ نہیں کرنا۔ راولپنڈی سازش کیس جو ہے یہ تھا کہ لیاقت علی خان کے دور میں داخلی سیاست میں کیا کیا تھا انہوں نے کہ فوجی اور سول عناصر کی طرف سے حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کی گئی تھی، یعنی کہ حکومت کو ختم کرنے کے لیے پوری سازش کی گئی تھی۔
تفصیلات کے مطابق مارچ 1951 میں وزیر اعظم لیاقت علی خان جو تھے وہ انتخابی دورے پر تھے کہ انہیں آئی چندری گر جو کہ اس وقت کے گورنر تھے صوبہ سرحد کے، انہوں نے ایک فوجی سازش کے بارے میں ان کو بتایا۔ آئی چندری گر کا اصل نام تھا ابراہیم اسماعیل چندری گر، لیکن انہیں آئی چندری گر جو ہے وہ شارٹ کر کے بولا جاتا ہے۔ 9 مارچ کو وزیر اعظم نے اسکندر مرزا اور ایوب خان کو سرگودا طلب کیا۔ ایوب خان اور اسکندر مرزا جو تھے یہ دونوں اس وقت کے فوج کی وجہ سے ان کو طلب کیا گیا تھا۔ اسکندر مرزا جو تھے وہ پبلک آفس میں بھی تھے، اور ایوب خان جو تھے وہ پاکستان کے پہلے پہلے پاکستانی تھے جو پاکستان کے فوج کے کمانڈر ان چیف تھے۔ اس سے پہلے جو تھے وہ مطلب پاکستان بننے کے بعد جو پہلا کمانڈر ان چیف تھا وہ اصل میں ایک انگریز تھا، لیکن اس انگریز کے بعد جو ہے جو پہلا کمانڈر ان چیف تھا وہ ایوب خان تھا۔ تو بہرحال ایوب خان کو جو ہے وہ طلب کیا گیا اور ان کو اس پورے سازش کے بارے میں بتایا، اور ان دونوں کو اس سازش کے بارے میں تحقیق کرنے کا حکم دیا۔ نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ کمانڈر ان چیف ایوب خان نے بریگیڈیئر صدیق کو، جو کہ اس سازش میں ملوث بتایا گیا تھا، طلب کیا، لیکن صدیق خان جو ہے وہ صاف منحرف ہو گیا، یعنی کہ صاف منکر ہو گیا۔ ایوب خان نے اسے اپنی ڈیوٹی پر بنو پہنچنے کی اجازت دے دی، اور لیکن اس کی سرگرمیوں پر یا اس کے جو فون ہے وہ ٹریپ کرنا، ان کے علاوہ ٹیپ کرنا، ان کے بارے میں جو ہے وہ نگرانی شروع کر دی۔ وہاں پہنچ کر اس نے کرنل ارباب کو فون کیا اور کہا کہ بانڈا پھوٹ گیا ہے، گویا یہ اس کی زبان سے اعتراف تھا۔ اس کی اطلاع ملتے ہی ایوب خان نے کیا کیا کہ انہوں نے اس وقت کے انسپکٹر جنرل پولیس قربان علی خان کو کہا کہ ان تمام سازش کرنے والے لوگوں کو راتوں رات گرفتار کر لے۔ ایوب خان کی رائے یہ تھی کہ ان پر فوجی عدالت میں مقدمہ چلیں، کیونکہ فوج کی طرف سے ایک یہ ان کا رول ہے کہ اگر کوئی فوجی کسی اس طرح کے سچویشن ان کو ہوتی ہے تو وہ فوجی عدالت میں ان پر مقدمہ چلتے ہیں، سول عدالت میں ان پر مقدمہ نہیں چلاتے۔ لیکن چونکہ اس پوری سازش میں سول لوگ بھی تھے، یعنی کہ جو فوج سے تعلق نہیں رکھتے ان کو سول کہا جاتا ہے، یہ بھی میں بتا دوں۔ تو بہرحال جو عام شہری بھی ملوث تھے، اس وجہ سے انہوں نے کیا کیا کہ لیاقت علی خان نے اس کے لیے ایک اسپیشل ٹریبیونل قائم کر کے ان پر مقدمہ چلانے کی مطلب ایک سفارش کی، اور ان کی بات مانی گئی۔ بہرحال اسپیشل ٹریبیونل یعنی کہ اس میں سول لوگ بھی ہیں اور فوجی لوگ بھی ہیں اس میں۔ اس کا یہ 2 سال تک یہ مقدمہ چلتا رہا، اور جنوری 1953 کے پہلے ہفتے میں ملزمان کو سزائیں دے دی گئیں۔ ٹھیک ہے، ان سزاؤں میں مختلف، یہ آپ لوگوں کو اپنے بکس میں لکھا بھی ہے کہ کسی کو 5 سال، کسی کو 10 سال، کسی کو 4 سال قید دے دی گئی، لیکن بہرحال یہ سازش جو تھی یہ وقت پر بے نقاب ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے حکومت جو تھی وہ اس کا تختہ الٹنے کی جو سازش تھی وہ ناکام ہو گئی تھی۔ آج کا لیکچر ہمارا یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ جزاک اللہ۔